بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم عامہ سال اول کی کتاب منیۃ المصلی پڑھ رہے ہیں اور آج درس نمبر 2 ہے۔ تو پچھلے درس میں رؤوس الثمانیہ کا درس تھا، اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج اس کو کتاب منیۃ المصلی پر اپلائی کریں گے اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے بیان ہوں گی، لیکن آپ کو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو وہی طریقہ ہوگا، دائیں طرف آپ لکھیں گے المادہ، درمیان میں درس سے منیۃ المصلی، نمبر 2۔ وہ چھوٹے تم آخر میں جو بیٹھے ہو قاری صاحب کے پاس جاؤ، اس طرح کا کوئی مارکر ہے تو لے کے آؤ۔ آج جو ہم رؤوس ثمانیہ کے حوالے سے پڑھیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ ہوگی کتاب کا نام۔ تعارف مصنف، نمبر 3 کتاب کا علم / فن، پھر جب علم اور فن جو بھی کتاب کا ہم طے کریں گے اس کی ضمن میں پھر کیا آئے گا، اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و فائدہ۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم شروع کریں گے متن کتاب۔ اگر نظر صحیح نہیں آ رہا تو میں بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کتاب کا نام، یا میں بعد میں لکھ دیتا ہوں جب مارکر آ جاتا ہے، تو کتاب کا پورا نام ہے جی منیۃ المصلی۔ بلکہ ایسے کریں، آپ کتاب کھولیں اور جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے وہاں کتاب کا پورا نام لکھا ہوا، وہاں سے دیکھیں۔ آگے یہ ورق الٹو، ہاں صفحہ نمبر 4 دیکھیں۔ کتاب کا نام جلی حروف سے لکھا ہوا ہے، موٹے اور جلی حروف سے کتاب کا نام لکھا ہوا ہے مکمل۔ تو یہ کتاب کا مکمل نام ہے۔ جہاں آپ نے اپنی کاپی رجسٹر پر کتاب کا نام لکھا ہے نمبر 1 کے سامنے یہ نام پورا لکھیں، منیۃ المصلی و غنیۃ المبتدی۔ منیۃ المصلی و غنیۃ المبتدی۔
کتاب سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی بات نہیں بنے گی. چلو جیسا نظر آتا ہے. یہ میرا جو لکھنے کا انداز ہے اس کو بھی یہ مارکر خراب کر رہے ہیں. منیت المصلی و غنیت المبتدی. آپ کے سامنے چونکہ موجود ہے کتاب تو وہاں سے آپ اب 3 دفعہ میں نام کہلواؤں گا تاکہ پوری زندگی کے لیے آپ کو یہ نام یاد ہو جائے. منیت المصلی و غنیت المبتدی. اب ایک ہی بار پورا نام لینا ہے. منیت المصلی و غنیت المبتدی. منیت المصلی و غنیت المبتدی. اس کتاب کا خود میں نے پہلے بھی پڑھائی ہے، ترجمہ شرح کیا، تو میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے قنیت المصلی. وہ آگے جا کے اس کا تعارف کروائیں گے. تو یہ اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں یہ اسلاف کا طریقہ تھا. کتاب کا نام رکھتے وقت وہ اسے کہتے ہیں سجع. کیا کہتے ہیں؟ السین والجیم والعین. لکھیں، کاپی پہ لکھ لیں. کتاب کا نام سجع کے انداز میں ہے. السین والجیم والعین. سجع جیسے شعر میں ہوتا ہے نا قافیہ، ملتے جلتے حروف، تو ایسے ہی عربی نثر میں اور خاص کر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کے جو ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں سجع. قرآن مجید کا انداز بہت ایسا ہے، پہلے پارہ سے لے کر آخر تک اس میں سجع کا انداز ہے. یہ سجع کا انداز آپس میں بعض صورتوں میں تو بہت زیادہ ہے، جیسے سورہ الرحمن ہے. عموماً آیتیں ختم ہوتی ہیں تو یعلمون، تعلمون، تو اس طرح آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں تو اکٹھے اگر آئیں تو یہ سجع کے طور پر آتے ہیں. منیا، غنیا، المصلی کے مقابلے میں المبتدی، تو اسے کہتے ہیں سجع کا انداز. چونکہ یہ قافیہ کا انداز ہوتا ہے شعر میں. عربی شاعری میں ردیف کا، قافیہ ردیف میں ردیف کا رواج نہیں تھا، صرف قافیہ کا رواج تھا. تو ایک قافیہ کو سامنے رکھ کے لمبے لمبے قصیدے لکھتے تھے. مثال کے طور پر آگے جا کر آپ پڑھیں گے امرؤ القیس کا قصیدہ ہے معلقۃ امرؤ القیس، تو وہ شروع ہوتا ہے قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بشق اللوا بین الدحول فحوملی. آپ نے دیکھا دونوں مصروں کے آخر میں لام ہے تو اسے کہتے ہیں قصیدہ لامیہ، کیونکہ اس میں قافیہ لام کا ہے. تو اس طرح کی شاعری دور جاہلیت میں موجود تھی. جب قرآن کا نزول ہوا تو قرآن میں بھی سجع کا جب انداز آیا تو معاذ اللہ وہ حضور کو شاعر کہنے لگے، شاعر سمجھنے لگے. قرآن نے 2-3 مقام پر اس کی تردید کی کہ یہ جو ہے یہ ہمارا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کیونکہ شاعر جو ہے وہ اس کا سارا کلام تخیلات پر مبنی ہوتا ہے، تصورات پر مبنی ہوتا ہے، اور تخیلات، تصورات جو ہیں وہ غلط بھی ہوتے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں. تو سجع کے انداز میں عموماً کتابوں کے نام رکھے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے حضرت نے، حضور ریاض الملت نے اپنے اردو ترجمہ قرآن کا نام رکھا ریاض الایمان فی ترجمۃ القرآن، تو اس میں بھی سجع کا انداز آیا. پھر تفسیر کا نام لکھا ریاض القرآن فی تفسیر القرآن، تو اس میں بھی سجع کا انداز آیا. تو آپ اپنی آسانی کے لیے سجع کو قافیہ کا یعنی اس کے قریب قریب سمجھ لیں. تو منیت المصلی و غنیت المبتدی کتاب کا پورا نام ہے اور سجع کا انداز ہے. منیہ کا معنی ہے خواہش، آرزو، تمنا.
المصلی کا معنی ہے نمازی. کیا نام ہے آپ کا؟ ہے کیا کہہ رہے؟ حامد علی. اچھا وہاں بیٹھو. اب یہ دوسری کوشش تھی حامد علی کی. تو دیکھیں یا ہماری لکھائی خراب ہو جائے گی یا مارکیٹ ٹھیک چلے گا. تو اب زیر زبر لگا لیں. یہ دیکھیں زبر تو ہو گئی, یہ زیر ہو گئی, یہ پیش یہ. جزم اور سکون کی جگہ جدید عربی رسم الخط میں دائرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے آج سے یہ دائرہ لگانا سیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزم جو ہے نا, اگر جزم ہم اس طرح ڈالیں نا تو یہ پیش کے تھوڑی سی پیش کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. مشابہت کون سا صیغہ ہے؟ آپ علم الصرف پڑھ رہے ہیں, کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ مشابہت. علم الصرف کی دو کتابیں چل رہی ہیں آپ کی, ایک میزان الصرف اور دوسری چل رہی ہے آپ کی صرف بطرال غالباً چل رہی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا ان لفظوں کا بھی, اس لیے میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا. فی الحال آپ لفظوں کا معنی کر لیں. تو ایسے کریں گے, میم کے اوپر پیش ہو گیا, نون ہے یہ, تو اس کے اوپر دائرہ, یا کے اوپر زبر, تا کے اوپر پیش, پھر لام کے اوپر دائرہ, میم کے اوپر پیش, صاد کے اوپر زبر اور لام کے اوپر تشدید بھی اور زیر نیچے لکھیں. ویسے جدید عربی میں کرتے یہ ہیں کہ زیر جہاں شد ہو تو اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں. زبر لگانی ہو تو شد کے اوپر لگاتے ہیں. اس کے بعد جی یہ یا جو ہے یہ ساکن, واو کے اوپر زبر, غنیہ اسی طرح منیہ کے وزن پر ہے, سج آئے چکے, تل مبتدی. ہمارے اردو فارسی میں چھوٹی یا کے نیچے نقطے عام طور پہ نہیں لگاتے, لیکن عربی میں اکیلی یا بھی ہو تو اس کے نیچے نقطے لگاتے ہیں. منیت المصلی و غنیت المبتدی. تو آپ اپنی کتاب پہ جس سے بھی لکھ رہے ہیں ایسے کر دیں. یہ دیکھیں ایسے کریں, آرزو, تمنا, ٹھیک ہو گیا. اور ادھر اوپر جگہ ہے تو ادھر کر لیں, اگر اوپر جگہ نہیں ہے تو ایسے نیچے کر کے نمازی. غنیہ کا معنی ہے بے پرواہ کرنے والی. بے پرواہ, پرواہ الف بے ختم ہو جاتا ہے یہ لفظ. جو لوگ پرواہ آخر میں ہاں ڈال دیتے ہیں وہ درست نہیں, بے پرواہ. مبتدی ابتدائی طالب علم, جیسے کہ آپ سارے ہو. مبتدی حقیقت میں کہتے ہیں ابتدائی طالب علم کو, لیکن اگر کوئی بڑا عالم ہو, علماء کی مجلس میں بیٹھا ہو اور کوئی علمی بات چیت چل رہی ہو اور اس سے کہیں کہ حضرت والا آپ اپنی رائے گرامی سے نوازیں, تو وہ جواب میں کہیں کہ میں تو مبتدی ہوں. تو آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم ہو کر جھوٹ بول رہا ہے, مبتدی تو ابتدائی طالب علم کو کہتے ہیں. تو وہاں اس نے مبتدی کا یہ حقیقی معنی استعمال نہیں کیا, بلکہ اس مجلس میں ان علماء کے علوم و فنون کے سامنے, ان کے تجربات کے سامنے, ان کی وسعت معلومات کے سامنے اپنے آپ کو گویا ایک مبتدی پایا, تو اس وقت اپنے آپ کو مبتدی کہہ دیا. یہ انداز ہوتا ہے بلاغی انداز. کون سا انداز؟ بلاغی انداز. آگے جا کے آپ علم بلاغت کی کتاب پڑھیں گے. بلاغی انداز, بلاغت جو ہے وہ 3 علوم ہوتے ہیں, معانی, بیان اور بدیع. تو آگے کتابیں آپ پڑھیں گے, ان میں یہ 3 علوم ہوں گے. اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ بلاغی انداز کیا ہے. بلاغی انداز جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو سننے والوں کے کانوں سے ٹکراتے ہی اس کے دماغ میں جا کے بالکل بیٹھ جاتا ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے. جیسے کوئی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو بلاغی انداز میں سے کہا جائے گا او گدے. تو جب ایسے کہا جائے گا بلاغی انداز میں تو فوراً
اس کے دماغ میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ قرآن نے بلاغی انداز اختیار کیا ہے۔ پہلے میں نے کہا یہ ساری علم تفسیر، اصول تفسیر کی باتیں جو میں ضمنی طور پر کر رہا ہوں کہ قرآن نے جب سجا کا انداز اختیار کیا تو شعراء نے دیکھا کہ یہ تو شاعر ہی ہے، تو نعوذ باللہ حضور کو شاعر کہا۔ اچھا جی، اب منیا کا معنی ہو گیا تمنا، آرزو، نمازی کی آرزو، نمازی کی آرزو، اور ابتدائی طالب علم کو بے پرواہ کر دینے والی۔ آپ میں سے محمد حبیب الرحمان بیٹھا ہے، عبداللہ بیٹھا ہے، معین صاحب بیٹھے، اور بھی جو بڑے فیض رسول وغیرہ انگریزی سمجھتے ہیں، تو منیا کا معنی آپ کریں گے ڈیزائر، لکھ لیں۔ مصلی کو کیا کہتے ہیں؟ پریئنگ پرسن، تو آپ لکھیں ڈیزائر آف پریئنگ پرسن۔ منیت المصلی کا معنی کیا ہوگا؟ ڈیزائر آف پریئنگ پرسن۔ پریئنگ پرسن کی ڈیزائر یہی ہے نا کہ جب وہ پرے کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، نماز ادا کر رہا ہو، تو اس وقت اسے نماز کے تمام مسائل کا پتہ ہو۔ تو یہ کتاب ڈیزائر آف پریئنگ پرسن ہے، اور ابتدائی طالب علم اس کو پڑھتا ہے تو غنیہ اس کو بے پرواہ، سفیشینٹ کا لفظ استعمال کر، سفیشینٹ کر لیں، سفیشینٹ فار، ابتدائی طالب علم کو انگریزی میں کہیں گے بگنر، تو آپ کہیں گے سفیشینٹ فار بگنر، ڈیزائر آف پریئنگ پرسن اینڈ سفیشینٹ فار بگنر۔ اب آپ کو اس کتاب کے نام کی کوئی وہ اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کتاب کا نام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب دیکھو کمال، دیکھو مصنف کا کہ کتاب کا نام ہی ایسا رکھا جس پر ہم نے غور کیا تو ہمیں پوری کتاب کے جو محتویات ہیں، محتویات اور اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مندرجات، جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس کا۔ میرے خیال میں اب تک آپ کو کتاب کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ منیت المصلی، نمازی کی آرزو، نمازی کی تمنا، نمازی کی خواہش، نمازی کی ضرورت، ڈیزائر جب آپ کہہ دیتے ہو نا۔ آگے جی، جو ابتدائی طالب علم ہے اس کو کس سے بے پرواہ کرنے والی؟ نماز سے تعلق رکھنے والے بہت سے۔ اب آگے جا کر آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ نماز کا تھا لیکن منیت المصلی میں تو نہیں ہے، تو پھر حضرت مصنف نے کیسے کہہ دیا وہ غنیت المبتدی کہ یہ مبتدی کو؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں ہم آپ کا اعتراض کہ بہت سارے ایسے مسائل آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھ لیے ہوں گے اور وہ اس کتاب میں موجود نہیں ہیں اور ہیں بھی ریلیٹڈ ٹو پریئر، تو پھر بھی تو آپ کہیں گے انہوں نے فرمایا وہ غنیت المبتدی، ابتدائی طالب علم کو بے پرواہ کرنے والی ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ابتدائی طالب علم ہے ابھی، تو یہ ابتدائی طالب علم صرف میری کتاب نہیں پڑھے گا، آگے جا کر دوسری کتابیں بھی پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے جی تعارف مصنف۔ تعارف مصنف بڑی ہی تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے، آج میں مختصر آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ میں نے کچھ لکھا تھا، وہ زیادہ لکھا ہوا ہے لیکن میں اس میں سے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نام، لقب، کنیت، تخلص، یہ سارے نام کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے خود آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو ان کا نام ہے جی، یہ میں تو اب ایسے کروں گا تو آپ جیسے مناسب سمجھیں، محمد، ان کا نام ہے محمد، اور اوور لائن کر لیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ، دادا، پردادا جتنا بھی معلوم ہو نسب نامہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو والد کا نام بھی محمد تھا تو لکھے تھے محمد بن محمد، ان کا اپنا نام بھی محمد اور والد گرامی کا نام بھی محمد۔ آگے جی لقب ان کا، یہ تو ہو گیا ان کا نام، لمبی سی لکیر لگا لیں۔ لقب ان کا ہے جی، لقب کے بعد وہی کولن ڈالیں، دو نقطے، نقطتان،
عربی میں کہتے ہیں نقطتان قولن. سدید الدین، سدید الدین. آپ علم الصرف پڑھ رہے ہو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا آگے جا کے کہ سدید کیا بنتا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے. سدید الدین ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے جی. محمد بن محمد اور سدید الدین ان کا لقب ہو گیا. کاشغر، کاشغر یہ ہے جی چین میں. اب پرانا تو اور انداز تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں کے یہ رہنے والے تھے، مختلف جگہوں پہ سفر کرتے رہے. وہ آگے پھر پڑھیں گے ان کے بارے میں. اگلی ضروری چیز کیا ہے جی؟ ولادت کا یہاں انہوں نے نہیں لکھا. میں دیکھتا ہوں کسی اور میں مل جائے تو. 705 ہجری میں ان کی وفات. وفات لکھے کولن 700 کو 7 کا منہ اوپر ہی کھولا کریں تاکہ جیسے وی لکھتے ہیں نا. 705 ہجری. یہ جو 2 آنکھ بنا دیتے ہیں یہ مخفف ہوتا ہے الہجری کا. الہجری یعنی سال الہجری. انشاءاللہ جس دن کتاب خاتمے پر پہنچیں گی، اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے. ہماری قسمت میں ہوا یہ کتاب پوری مکمل، تو جس دن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد متن مکمل ہو جائے گا، پھر ہم ان کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے. اور اس وقت ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کتاب کی منیت المصلی کی شروحات، منیت المصلی کی شروحات، شرح کی جمع ہے نا، کن کن نے لکھی ہیں. ابھی تو آپ کو شرح کی ضرورت نہیں ہے کہ خود آپ پڑھ رہے ہیں کلاس میں باقاعدہ بیٹھ کر، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو شرح کی ضرورت نہیں ہے. شرح ہم کر رہے ہیں اور میں نے لکھ بھی دی ہے، اردو میں بھی آ جائے گی آپ کے سامنے کسی وقت. تو لیکن آگے جا کر جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے اور آپ منیت المصلی و غنیت المبتدی کا متن پڑھ رہے ہیں، متن کو انگریزی میں آپ ٹیکسٹ کہتے ہیں. ٹیکسٹ، ہاں متن، جو کتاب کا اصل وہ متن ہوتا ہے نا اسے متن کہتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں اسے ٹیکسٹ کہتے ہیں. مثلا آپ اگر متن کا جو لفظ ہے قرآن پر تو نہیں بولتے، باقی سب پر بولتے ہیں. قرآن کے لیے جو ہے وہ نظم بولتے ہیں، نظم القرآن، دا ٹیکسٹ آف یا ٹیکسٹ آف دا ہولی قرآن. اچھا، تو اس وقت جب آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں گے، ٹیکسٹ آف منیت المصلی، تو کسی لفظ میں آپ کو کوئی شک پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو بھائی شرح کھولو. تو ایک شرح کھولتے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر دوسری. تو منیت المصلی کی سب سے بڑی شرح علامہ حلبی نے کی ہے. سب سے بڑی شرح علامہ حلبی نے کی ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس ہے، اگلے درس میں میں آپ کو دکھا دوں گا. جب آپ کی عربی زبان ٹھیک ہو جائے گی، عربی زبان پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا، تو آپ خرید لیجئے گا علامہ حلبی کی شرح. علامہ حلبی نے اس کتاب کی شرح لکھی، ایک چھوٹی، اچھا چھوٹی جب کہا جائے تو 200-300-400 صفحے سمجھ لیا کرو، اور دوسری لکھی بڑی، 2 شرح انہوں نے لکھی. تو چھوٹی اور بڑی شرح لکھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. صاحب ہدایہ نے، جو علم فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے اور آپ کے کورس میں سب سے آخری کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا میں نے اتنی جلدوں میں یہ کتاب لکھی، پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو شاگرد تنگ آ جائیں گے، تو پھر میں نے اس کو مختصر کر دیا. اب جو مختصر کیا ہے وہ بھی 2-3 ہزار صفحہ بن ہی جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بنیادی چیزیں پڑھتے جائیں گے تو آگے جا کے آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا، اب ہم نے رؤوس ثمانیہ میں پڑھا تھا کہ کتاب کا نام اور کتاب کے اندر کیا ہے، اس طرح طالب علم کو بتائے کہ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں.
یہ جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھنے کے لائق بھی ہے یا نہیں؟ تو آج آپ کو پتہ چلا، کتاب کے نام سے ہی پتہ چل گیا کہ خود مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری کتاب ہے ہر نمازی کی آرزو ہے، اس کی ڈیزائر ہے، اور ہر بگنر، ہر ابتدائی طالب علم کو یہ بے پرواہ کرنے والی ہے، یعنی اس کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ بخش ہے۔ نام حضرت کا محمد بن محمد ہے، لقب سدید الدین ہے، کاشغر چین کے رہنے والے تھے۔ تو گاؤں، جس گاؤں کا بندہ ہوتا ہے، جس شہر کا بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نسبت لگانے کے لیے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ بن گئے کاشغری۔ کیا بن گئے؟ ہاں بولو، ہاں اسے کہتے ہیں اس میں منسوب، آپ علم صرف میں پڑھو گے کاشغری۔ اب کتاب کے اوپر ذرا باہر دیکھیں، جلد کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے نام حضرت کا؟ علامہ سدید الدین کاشغری۔ تو لقب لکھ دیا، علامہ کا صرف کتاب پر لقب لکھا ہے، نام نہیں لکھا محمد بن محمد، تو پورا نام محمد بن محمد ہے۔ آگے شجرہ نسب مزید پڑھیں گے۔ اور لقب وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پیدائشی نام میرا محمد صلاح الدین رکھا گیا، آگے جا کے کچھ وجوہات کی بنا پر تبدیلی ہوتی گئی۔ 5ویں کلاس میں، بلکہ 4تھی کلاس میں، میں نے فارسی میں، پنجابی میں، اردو میں شاعری شروع کر دی، تو ہمارے حضرت اس پر ناراض بھی تھے کہ تم سبق چھوڑ کے شاعری کی طرف آ گئے ہو۔ درند دنیا شہا جز تو ندیدم ما منو ماوا، یہ میری 4تھی 5ویں کلاس کا فارسی کا مصرع ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ تو کلاس فیلو تھا میرا ندیم، تو میں نے تخلص اپنا رکھ لیا ندیم، اور ندیم پر میں نے بڑی غزلیں کہیں اور بڑی شاعری کہی۔ یہاں کے بڑے بڑے طلباء مجھے تنبیہ بھی کرتے رہتے تھے کہ یہ جو تمہاری غزلیں حضرت نے دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچیں گے۔ شاعر جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ شاعر ہر وادی میں وہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا شعر اپنے مضمون کے اعتبار سے اس کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اشعار جاری بھی ہوئی ہیں۔ حضور کو شاعر نہیں کہتے کیونکہ قرآن نے منع کر دیا، لیکن شعر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہیں۔ جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ایسے ہی آپ نے سنے، کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر آپ ایک دفعہ اپنی سواری پر تشریف فرمائیں، اچھا حضور نے، حضور کی جتنی سواریاں، حضور کی جو چیز بھی تھی اس کے نام، سواریوں کے بھی نام ہیں۔ تو مثلا ایک اونٹنی تھی تو اس کا نام ہے اضبا، تو ایسے ہی ایک خچر یا گدھا مبارک کہہ لیں، اس کا نام تھا یعفور، الیاء والعین والفاء والواو والراء، اور اضبا جو ہے العین والضاد والباء والالف والہمزہ۔ تو سواری پر آپ تشریف فرما، اور پیچھے اب مجھے صحابی کا نام بھول گیا ہے، ان کو ردیف بنایا۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر کسی کو پیچھے بٹھانا، جیسے ہم موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں نا اپنے کسی بھائی دوست کے ساتھ، تو اسے عربی میں کہتے ہیں ردیف۔ اور قافیہ ردیف کو اس لیے ہوتا ہے کہ قافیہ کے بعد ایک لفظ آتا ہے جو ہر وقت قافیہ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، تو بطحا قافیہ ہے اور تیرا اس میں ردیف ہے۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، والا قافیہ اور تیرا پھر وہی ردیف آ گئی، تو تیرا ہر شعر میں ساتھ ہی ہے، تو اس لیے پھر اس کو ردیف کہہ دیتے ہیں۔ تو ویسے ردیف کس کو کہتے ہیں؟ سواری پر کسی کو پیچھے بٹھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جب ردیف بناتے تھے اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے سواری پر، تو ان میں بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو فرماتے کہ کچھ شعر سناؤ، اور ایک نہیں دو نہیں، عربی کے قافیے تو آپ کو، عربی کے قصیدے تو آپ پڑھیں گے 80 اشعار سے تو زیادہ، یہ امر القیس کا قصیدہ آپ پڑھیں گے تو لمبے لمبے قصیدے، تو پتہ نہیں کتنے کتنے 100 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے اور داد بھی دیتے، اور آپ اشعار پر آپ نے تنقید بھی فرمائی۔ جب حضرت کعب بن زہیر آئے معذرت کے لیے تو انہوں نے قصیدہ لکھا حضور کی خدمت میں، جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ ایک قصیدہ بردہ یہ مشہور ہے ہمارے ہاں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، امام بصیری کا، لیکن حقیقت میں جو حقیقی قصیدہ بردہ ہے وہ ان کا ہے، کیونکہ حضور نے انہیں ادھر امام بصیری کو خواب میں آ کر ادھر چادر عطا کی۔ اگر یہی چادر بھی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیداری اور خوابے کی بات ہے، لیکن امام بصیری کا خواب تھا، ادھر حضرت کعب کو براہ راست چادر عطا فرمائی، تو وہ بھی قصیدہ بردہ ہو گیا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اس میں انہوں نے کہا، سنا رہے تھے جب، اور شروع میں غزل کا انداز، اور بانت سعاد کہتے ہیں اسے، قصیدہ بانت سعاد، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ تو اس میں ایک مصرع کہا جب حضور کی شان شروع کی، ان الرسول لنار یستضع بہ، رسول کریم ایک گویا جلتی ہوئی آگ ہیں جس سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہاں کریکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا یہاں کہو ان الرسول لنور یستضع بہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا کوئی یہ کہتے بھئی نور بشر کا مسئلہ، یہ تو آپ علوم و فنون حاصل کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں حضور نے خود کو نور کہا، کریکشن کروائی کہ لکھو یہاں میرے لیے نور۔ پھر انہوں نے کہا حضور کو سیف محند من سیوف الہند مسلول، غالباً ایسے ہے کہ آپ گویا ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی تلواریں بہت مشہور تھیں، عرب ان سے لے کے جاتے تھے، تو وہاں کریکشن فرمائی، سیوف الہند نہیں بلکہ من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے۔ انشاءاللہ قصیدہ بانت سعاد پر اگر آگے عربی ادب کی کوئی ہمارا پیریڈ ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، دو چیزیں ہماری مکمل ہو گئیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، میری اس کھوپڑی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 3، کتاب کا علم یا فن۔ رؤوس ثمانیہ میں سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب کون سے علم پر ہے، کون سے فن پر مشتمل ہے۔ تو یہ کتاب علم پر مشتمل ہے تو فن تو یہاں سے نکل گیا، تو علم پر ٹک لگا لیں۔ علم کون سا ہے جی اس کا؟ وہ ہے علم، عربی انداز میں کہہ رہے ہیں، علم الفقہ۔ بولیں ذرا، علم ہاں زیر زبر بھی لگا لیں، علم الفقہ، مرکب پورا بنے گا علم الفقہ۔ اور جب آپ وقف کریں گے تو عربی میں یہ انداز ہے کہ آخری حرف آٹومیٹیکلی ساکن ہو جاتا ہے، تو پڑھیں گے علم الفقہ، اور فارسی اردو کے انداز میں کہیں گے علم فقہ۔ ذرا بولیں، سب بولیں، علم، ہاں بھائی ایسے نہیں ہوتا، میں نے کہا علم ہے تو آپ نے آگے فقہ کہہ دیا، پورا بولو، علم فقہ۔ اب میں کہوں گا علم ہے تو آپ نے پورا بولنا ہے، علم، ہاں پورا بولنا، علم فقہ۔ اب بہت سے حضرات آپ کو ایسے ملیں گے جو اس کو غلط پڑھتے ہیں، زبان پہ بس ان کی وہ ایسے کرتے ہیں، فقہ۔ کیا پڑھ رہے ہو جی؟ فقہ۔ منیت المصلی کس علم کی کتاب ہے؟ فقہ۔ نہ فقہ نہیں کہنا، آپ طالب علم ہو، سیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، شیشو علم فقہ بولے ذرا۔ منیت المصلی کس علم کی کتاب ہے؟ علم فقہ کی۔ تو اب تھوڑا سا علم فقہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ لکھا تھا آپ کے لیے لیکن شاید آگے جا کے آپ کو کام دے گا، تو ابھی میں اس کا بہت ہی مختصر کر دیتا ہوں۔ اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا اتفاق ہوا تو آپ نے کہنا ہے ہم متفق ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا اتفاق نہ ہوا تو آپ نے کہنا ہے ہم متفق نہیں ہیں۔ اور اگر آپ چونکہ مبتدی ہیں، ابتدائی طالب علم ہے، تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کہہ دیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہیں۔ میرے خیال کے مطابق، ناقص خیال کے مطابق، عامہ سال اول میں یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے۔ بولے آپ متفق ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ عامہ سال اول کے طلباء کے لیے یہ کتاب نصاب میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ متفق ہیں؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ عامہ سال اول والے تو علم صرف پڑھ رہے ہیں، علم نحو پڑھ رہے ہیں، ابھی طریقہ جدیدہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی تو عربی اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ کتاب پڑھ سکیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ جب میزان الصرف پڑھ رہے ہیں، صرف بطرال پڑھ رہے ہیں، ناو میر پڑھ رہے ہیں، طریقہ جدیدہ پڑھ رہے ہیں، عربی کا ذخیرہ ووکیبولری ان کے ذہن میں آ رہی ہے، ساتھ انہیں مزید ووکیبولری چاہیے ہوگی، تو کیوں نہ انہیں مزید ووکیبولری نماز کے مسائل والی دے دیں تاکہ 2 in 1 ہو جائے، نماز کے مسائل بھی آتے جائیں اور عربک ووکیبولری کا جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے۔
تو اس خیال سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے نصاب میں انہوں نے اس حوالے سے شامل کیا ہو. تو دونوں جو میرا انداز ہے وہ بھی جو میں کہتا ہوں کہ اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, چھوٹی کتاب ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ ایسے کریں کہ انہوں نے تو نصاب میں یہ رکھ دی ہے, اور اگر ہم نصاب میں سے نکلوانا بھی چاہیں تو کافی ٹائم لگے گا. تو اس لیے اب آپ دوسری جو صورت ہے وہ سمجھیں کہ چونکہ میں میزان الصرف اور منشعب اور صرف بطرال اور ناو میر اور طریقہ جدیدہ اور یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں, تو عربی تو میں نے سیکھنی ہے, ہر حال میں پڑھنی ہے, اور وکیبولری کی مجھے ضرورت بھی ہے, تو یہ میں وکیبولری کے اعتبار سے پڑھوں گا, ساتھ ساتھ مجھے نماز کے مسائل بھی ہوتے رہیں گے. اچھا جی, اب یہ علم فقہ کی کتاب ہے تو تھوڑا سا سن لیں, پھر جو لکھنا ہوا وہ لکھ بھی لیں گے. فقہ کا معنی ہے سمجھنا. فقہ کا کیا معنی ہے؟ سمجھنا. سمجھنا فارسی میں کہیں گے, چونکہ آپ فارسی بھی پڑھ رہے ہو تو فارسی میں کہیں گے فہمیدن. 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 فہمیدن کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا. اچھا, یہ جو مصدر ہوتا ہے نا, اس کی پہچان یہ ہے اردو میں کہ اردو میں اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. کھانا, پینا, سونا, جاگنا, پڑھنا, آنا, جانا, یہ مصدر ہے سارا. ٹھیک ہے, اردو میں اور پنجابی میں بھی زیادہ تر اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے, کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے, یہ ماضی, حال, استقبال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اس کے آخر میں فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں آتا ہے دن یا تن. بولو, دن. ہاں, فارسی مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا ہے, جیسے فہمیدن کے آخر میں دن آ گیا, اور گفتن اس کے آخر میں تن آ گیا, تو دن یا تن نہیں آتا ہے فارسی میں. انگریزی میں جو اس کا لفظ ہوتا ہے, اس لفظ کو, اس کا جو ترجمہ بنے گا, مثلا فہمیدن کا جو ترجمہ بنے گا, اس کے شروع میں ٹو لگا دیں گے, TO2. تو سمجھنے کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, تو ٹو لگائیں گے تو کہیں گے ٹو انڈرسٹینڈ. لکھ لیں, فہمیدن کے ساتھ لکھ لیں ٹو انڈرسٹینڈ. ٹو انڈرسٹینڈ کا یہ مصدر بن جائے گا سمجھنا. تو فقہ کا لغوی معنی ہے, لغوی معنی ہوتا ہے جو اکارڈنگ ٹو ڈکشن, اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کہہ لیں. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری جو لفظ کا معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لغوی معنی. لغوی, لغوی, لغوی معنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کہہ لیں آپ کی آسانی کے لیے, ویسے ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈکشن. اچھا خیر, تو لفظی معنی جب آپ نے دے اس کا, لغوی کو لفظی معنی بھی کہتے ہیں, ساتھ لفظی بھی لکھ لیں. لفظی اور لغوی معنی آپ نے دیکھا تو فقہ کا معنی تھا سمجھنا. اب اصطلاحی معنی جو ہے, اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے, اصطلاح کہتے ہیں لفظ کا وہ معنی جو اصحاب علم و فن نے کسی لفظ کا ایک معنی مقرر کر دیا ہو, اسے کہتے ہیں اصطلاح. اصطلاح کو انگریزی میں کہیں گے ٹرم, ٹرمینالوجی. اصطلاح, اصطلاح کیا ہوتا ہے؟ صاحبان کر لیں, صاحبان علم و فن کا کسی لفظ کا کوئی خاص معنی, یہ معنی کھڑی زبر اس کے اوپر لگانا اور اس سے بولنا ہے معنی. آپ کے سامنے بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے پڑھے لکھے چبل قسم کے آئیں گے اور مانی 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 کرتے رہیں گے, تو یہ لفظ ہے معنی. صاحبان علم و فن کا, صاحبان علم و فن کا کسی لفظ کا, صاحبان علم و فن کا کسی لفظ کا کوئی خاص معنی مقرر کر دینا اصطلاح کہلاتا ہے. اصطلاح کی ڈیفینیشن, اصطلاح کی تعریف سمجھ آ گئی؟
اصطلاح کا لفظ کیا ہے یہ تو آگے جا کے آپ علم صرف میں پڑھ لیں گے کہ یہ بنا کیسے ہے۔ صاحبان علم و فن کا، بے شک کا کے بعد کوما لگا لیں، کسی لفظ کا کوئی خاص معنی مقرر کر دینا اصطلاح، اس کو اوور لائن کر لیں، اصطلاح کو اوور لائن کر لیا کرے تاکہ آپ کو پھر اندازہ ہو۔ انورٹڈ کاماز میں بھی لکھ دیتے ہیں کسی لفظ کو، ایسے انورٹڈ کاماز میں بھی لکھ دیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ تو اب سب سے پہلے ہوگا جی فقہ کا لغوی معنی، وہ کیا ہے؟ سمجھنا، فارسی میں فہمیدن، اور انگریزی میں نے کیا بتایا؟ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اچھا، فقہ چونکہ ایک علم بن چکا ہے تو پھر یہاں کریں گے علم فقہ کی تعریف، آگے جا کے مزید بھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ جو علم فقہ کی پہلی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو مختصر ہم اس میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ فقہ کا معنی ہے شک کرنا، کھولنا، سرچ کرنا، یہ سارے آگے معنی آپ پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں جو میں نے لکھا ہے، سمجھنا اور فہمیدن، ٹو انڈرسٹینڈ۔ تعریفیں بہت ساری ہیں، میں ایک مختصر سی کوئی تعریف جو ہے نا، آگے جا کے آپ نے عربی تعریف، عربی ڈیفینیشن یاد کرنی ہوگی، لیکن اس وقت آپ اردو وہ علم ہے جس میں شرعی احکام ان کے دلائل، دلیل کی جمع، ان کے دلائل کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ ہاں بس یہ تعریف جو ہے یہ میری اپنی سمجھیں، جو ایک خلاصہ کے طور پر آپ کو لکھوا دی ہے۔ آگے جا کے ہم نام سے بتائیں گے کہ میر سید جرجانی نے کیا تعریف کی، علامہ زمخشری نے کیا تعریف کی، الدر المختار میں کیا تعریف ہے، فلاں فقیہ نے کیا تعریف کی۔ اچھا، علم فقہ کا جو ماہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فقیہ، بولو فقیہ، ہاں پورا کیا ہے؟ فقیہن، اور وقف کریں گے تو فقیہ، ہاں عالم کا مترادف سمجھ لیں، فقیہ۔ موضوع اس کا کیا ہے جی؟ موضوع ادھر لکھنا تھا، موضوع ادھر لکھنا ہے۔ ایک نیا لفظ آ رہا ہے، آپ نے یاد کر لینا ہے، مکلف۔ مکلف، لام کے اوپر زبر، مکلف کا فعل، فعل کہتے ہیں کام کو، مکلف کہتے ہیں جس کو حکم دیا گیا۔ وہ کون ہے؟ ہم جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ہم کیا ہیں؟ مکلف۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا مکلف ہے۔ تکلیف، عربی میں تکلیف کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا، لکھ لو، تکلیف کا معنی ہے حکم دینا، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مکلف۔ جس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور تکلیف کا مطلب ہے کسی کام کا حکم دینا، اسے کہتے ہیں مکلف۔
اور جو تکلیف دینے والا ہے، حکم دینے والا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں مکلف۔ زیر اور زبر کا فرق ہے، یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ زیر کے ساتھ اسم فاعل بنتا ہے، زبر کے ساتھ اسم مفعول بنتا ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول آگے جا کے آپ جب مشتقات پڑھیں گے نا، علم الصرف میں مشتقات، اچھا آپ علم الصرف بھی پڑھ رہے ہیں، علم النحو بھی پڑھ رہے ہیں، سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں، تاریخ بھی پڑھ رہے ہیں، عربی زبان کی ابتدائی مشق بھی کر رہے ہیں، اسے علم الانشاء کہتے ہیں۔ تو کسی بھی کتاب کا کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اچھا، مکلف کا فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم جو اللہ نے کیا ہے، مکلف کا یہاں معنی بندہ کر لیں، چلیں ہر بندہ ہی اللہ کا تو مکلف ہے نا، مرادی طور پر بندہ کر لیں اس کا معنی بندہ۔ تو بندے کا کوئی بھی فعل ہے نا، وہ موضوع ہے جی علم فقہ کا، کہ اس فعل کے بارے میں بتایا جائے گا، علم فقہ بتائے گا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو موضوع یہ بن گیا۔ وہ علم، علم فقہ وہ علم ہے جس میں شرعیہ احکام کے دلائل کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ آپ ساتھ یہ بھی اضافہ کر لو، جیسے حلال حرام کا بتانا، جیسے حلال حرام کا بتانا۔ اب موضوع اس کا مکلف کا فعل ہے، اس فعل کے بارے میں علم فقہ میں بتایا جائے گا کہ یہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور نماز نہیں ادا کرتا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور نماز کے اندر آداب اس کے ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو یہ ناجائز میں آ جائے گا۔ پھر الگ الگ مسائل ہوں گے، جیسا کہ منیت المسلی میں آگے بیان ہوگا۔ اچھا جی، تیسری چیز ہے غرض و فائدہ۔ غرض کیا ہے جی؟ پہلے غرض و فائدہ لکھ کے نا، غرض فائدہ الگ لکھ لیں گے۔ غرض و فائدہ میرے لیے لکھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں۔ شرعی احکام کی، شرعی احکام کی معرفت، معرفت کا لفظ آپ لکھ لیں معرفت، لیکن بریکٹ میں پہچان بھی لکھ لیں۔ پہچان کس اعتبار سے؟ حلال حرام ہونے کے اعتبار سے، حرام حلال۔ اب یہاں میرا زاویہ فٹ نہیں آ رہا تو لفظ ٹھیک نہیں لکھے جا رہے، لیکن سمجھ آ جائیں گے آپ کو۔ حرام حلال کے، ویسے آپ سب سے میری لکھائی بہتر ہے۔ شرعی احکام کی معرفت پہچان ہو گیا، بریکٹ میں پہچان، حرام حلال کے اعتبار سے، یہ ہے جی اس کی غرض۔ ہم نے غرض و فائدہ لکھ دیا، تو یہ پہلے نمبر پر آپ الف لکھ لیں، یہ غرض ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اس علم کے ذریعے حرام حلال احکام کا پتہ چل جاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گی، جو نہیں لکھے گا وہ معروم رہے گا، فیل ہو جائے گا۔ جی، فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے حلال حرام کاموں کی حلال حرام کاموں کا علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ علم کا یہاں معنی کیا ہے؟ پتہ چلنا، علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ جب یہ فائدہ آپ کو، اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ غرض اور فائدہ میں فرق کیا ہے؟ آپ نیچے لکھیں جی، اگلی سرخی ہیڈنگ لکھیں، غرض اور فائدہ میں فرق۔
اللہ اکبر. جو کچھ میں ذہن میں لایا تھا کہ میں نے آج یہ سب کچھ پڑھا دینا ہے، لیکن اس میں سے ابھی بہت باقی ہے اور ہمارا وقت جو ہے وہ. غرض اور فائدہ میں فرق یہ ہے. غرض اسے کہتے ہیں جس کے لیے کام کیا جائے. اور فائدہ جو ہوتا ہے وہ اصل غرض پوری ہونے کے ساتھ ساتھ اضافی چیز کا حاصل ہونا. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کلاس میں آئے اور آپ کے کلاس میں آنے کی غرض تھی علم حاصل کرنا. یہاں پہنچے تو یہاں آپ کے کلاس فیلو نے کہا کہ یہ دیکھو یہ موبائل کل ہی میں نے لیا ہے، میں اب میرا ارادہ بدل گیا، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو لے لو. تو وہاں سودے بازی شروع ہو گئی. تو یہ فائدہ کلاس فیلو کے ساتھ ملنے کے ساتھ آپ کو کلاس کے اندر ہو گیا، لیکن اس کے لیے آپ آئے نہیں تھے. موبائل کی خریداری کے لیے آپ نہیں آئے تھے. تو کتاب پڑھ رہے ہیں تو اصل چیز جو ہے وہ غرض ہے. غرض کیا ہے؟ احکام، شرعی احکام پہچاننا. یہ تو آپ کی غرض ہے اور وہ غرض پوری ہوگی. لیکن اس غرض کو پورے کرنے کے دوران میں کئی اور حلال اور حرام چیزوں کا آپ کو علم ہوتا گیا. تو یہ فائدہ ہو رہا ہے. جیسے یہ کہا جائے رات کو باہر مت نکلو، تو یہ تو کہنے والے کی غرض تھی کہ رات کو باہر نکلنے سے منع کرنا. رات کو باہر نکلنے سے منع کرنا یہ کہنے والے کی غرض تھی. ساتھ ہی کہہ دیا کوئی ڈاکو چور بھی آ سکتے ہیں یا اندھیرے کی وجہ سے آپ گر بھی سکتے ہو. تو یہ فائدہ کی باتیں آگے ہو رہی ہیں. غرض پہلے جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ آج جو میں اور چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ بتانا چاہتا تھا علم فقہ کے مباحث. لکھ لیں، اگلے انشاءاللہ بتائیں گے. اگلی چیز جو ہوگی علم فقہ کے مباحث، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جی عبادات. اور عبادات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز. اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے. لہٰذا اس کتاب میں طہارت اور نماز جو علم فقہ کا پہلا مبحث ہے یعنی عبادات وہ ہے. انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ ہمارا یہیں سے آغاز پذیر ہوگا انشاءاللہ بشرط زندگی. اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے درس کی جو چیزیں میں پڑھانا چاہتا تھا وہ اس میں کور کر لوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کتاب کا آغاز بھی ہو جائے. کتاب کا آغاز تو آج ہی کر دیتے ہیں، تو میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے جائیں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے. یہ ادھر کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعلموا وفقكم الله
تعالی و ایانا، بس یہاں تک آپ نے زبانی یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 1.5 سطر آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا دی ہے، یہ زبانی یاد کر کے آپ نے آنا ہے. جہاں کوئی زیر زبر بھولے تو وہاں آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کر لینا ہے. اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.